نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی ایک بہت ہی خاص صورت سورہ کہف، ان کی آیات 9 سے لے کر 26 تک میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اور قرآن کے بہت عجیب واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور قرآن کے اندر ان کو ذکر کیا گیا ہے اصحاب کہف یا اصحاب رقیم کے طور پر۔ تو یہ اصحاب کہف کون تھے اور یہ اصحاب رقیم کیوں کہلاتے تھے، اس کے بارے میں آج تاریخ کی کچھ روایتوں سے جو کہ محققین اور مفسرین نے ذکر کی ہیں ان تک پہنچنے کا ارادہ ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں ان کا جو نسب ہے وہ جا کر کہیں نہ کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اوپر ملتا ہے، جتنے بھی عرب قبائل ہیں۔ اور ان بیٹوں کے نام، ایک کا نام تو نابت تھا جسے نبیت بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا نام قیدار تھا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور سلسلہ بیان کیا جاتا ہے ان میں ان کا نسب جو ہے وہ قیدار سے جا کر ملتا ہے۔ تو یہ قیدار اور نبیت یہ 2 ایسے لوگ تھے، یا اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ 2 وہ ان کے بیٹے تھے جن پر زیادہ تر عرب کا نسب جا کر مل جاتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ویسے 12 بیٹے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو 2 بیٹے تھے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی تھی۔ اب یہ جو نابت ان کے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ کا نظام جو ہے وہ سنبھالا، ان کے ہاتھ میں سارا نظام آیا، یہ وہاں کے ولی بن گئے اور وہاں کے والی ان کو بنایا گیا، اور پھر کچھ عرصے تک ان کی چند پشتے جو ہیں وہ وہاں پر جتنا بھی اہتمام تھا اس کا، خانہ کعبہ کا، وہ ان کے ذمے ہوا کرتا تھا، اور خانہ کعبہ کی جتنے بھی نظام تھا وہ حاجیوں کا ہو یا عمرہ کرنے والے یا زائرین کا ہو وہ ان کے ذمے ہوا کرتا تھا، وہ سنبھالا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ نظام ان سے جو ہے کسی دوسرے قبیلے میں جو جرہم کا قبیلہ تھا اس کے اندر منتقل ہو گیا، اور پھر 5 پشتوں تک جو ہے وہ جرہم کے پاس رہا، اور اس کے بعد دوبارہ انہی کی اولاد میں آیا۔ یہ جو نابت تھے ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی، اور ان کی اولاد جو ہے وہ حجاز میں ہی نہیں بلکہ حجاز سے باہر بھی بہت آباد ہوئی، اور یہ حجاز سے باہر جا کر تہذیب اور تمدن کے اندر ایسے ڈوب گئے کہ عرب نے ان کو اپنے جو ایک خاص اسٹائل ہوتا تھا عرب کا، جو کہ بدوی اسٹائل ہوتا تھا، اس سے ان کو بہت الگ پایا اور ان کو اپنے اہل عرب ہونے سے ہی ان کا انکار کر دیا۔ تو یہ نابت جو تھے انہی کی اولاد کے اندر سے ایک قبیلہ تھا، اور وہ قبیلہ جو تھا اس کو نبایوت بھی کہا جاتا ہے اور نابتی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قبیلہ جو ہے کئی پشتوں کے بعد جو ہے اس کی حکومت تھی، اور ایک بہت ہی بلند پہاڑی کے پاس ان کی حکومت تھی، اور یہ جو ان کا قبیلہ تھا یا ان کی جو اسٹیٹ تھا، حکومت تھی، اس کا نام انبات تھا، اور اس کا دارالحکومت جو تھا وہ شہر رقیم کہلاتا تھا۔ تو یہ شہر رقیم جو ہے یہ انبات کا دارالحکومت تھا۔ یہاں جو لوگ تھے وہ نبتی کہلاتے تھے، اور ان کا مذہب جو تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مذہب کے عین مطابق تھا، لیکن کیونکہ مذہب سے دوری ہوتی چلی گئی، اور پھر مصر اور شام کے اندر جو عمالقہ آباد تھے وہاں سے ان کے گہرے روابط تھے، جن کی وجہ سے ان کے اندر بھی بت پرستی آ گئی، اور جب ان کے اندر بت پرستی آئی تو وہ ایسی بت پرستی آئی کہ یہ لوگ جو ہیں اصل بت پرستوں سے بھی زیادہ نمبر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہر موسم کا اور ہر اوکیزن کا ایک الگ بت بنا کے رکھتے تھے۔ جو اہل مصر اور شام اور عمالقہ تھے ان کے اندر تو چند بت مشہور تھے، انہوں نے تو 360 بت بنا لیے تھے، یہ ان کی حالت ہو گئی تھی۔ اور
ان کا جو شہر تھا وہ رومی علاقے کے قریب تھا، اور اس زمانے میں روم کی حکومت تھی، اور یہ واقعہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے تقریباً 100 سال کے بعد کا ہے۔ رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کر کے، جس کا نام الرقیم تھا، رقیم شہر پر قبضہ کر کر اس کا نام پیٹرا رکھ دیا، اور یہ جو ہے رقیم نام جو ہے یہ صرف عرب کے جو ہے چند روایات کے اندر رہ گیا تھا، ورنہ اصل نام تو یہ لوگ بھلا ہی چکے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب یہ قصہ ذکر کیا ہے تو دونوں چیزوں کو نام لے کر بتایا کہ اصحاب کہف یا اصحاب رقیم، جو بھی یہ لوگ جن روایات سے بھی ان تک پہنچتے ہیں، ہم دونوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہی تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب جناب یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب 100 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث ہوئے اور آسمان پر اٹھائے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزر چکے تھے، کہ اس شہر کے اندر بت پرستی کا بہت زور تھا، اور یہ رومی علاقے کے قریب بھی تھا، اور اس کا جو بادشاہ تھا اسے خبر ہوئی کہ چند نوجوان جو ہیں وہ جو بت پرستی ہے اس کے بارے میں کچھ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اس نے ان نوجوانوں کو بلایا اور نوجوانوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ تم بت پرستی کی حمایت نہیں کرتے۔ تو ان نوجوانوں نے جو ہے سینہ تان کر کہا کہ بالکل ہم بت پرستی کو نہیں مانتے، اور ہمارا رجحان جو ہے اس طرف نہیں ہے، ہم خدائے واحد کی عبادت پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی کو ہم نے جان دینی ہے، اور اسی کو ہم نے جواب دینا ہے۔ بادشاہ نے جو ہے، کیونکہ وہ اونچے نسب کے لوگ تھے، وہ جو نوجوان تھے وہ بہت اونچے نسب والے تھے، بادشاہ نے ان کو فوری طور پر دھتکارا نہیں، فوری طور پر سزا نہیں دی۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن کا وقت دیتا ہوں، تم اپنے طریقے درست کر لو، اور پھر تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور پھر دیکھیں گے تمہارا کیا مزاج بنتا ہے، اس کے مطابق ہی تم سے سلوک کیا جائے گا۔ بہرحال ان لوگوں نے یہ ملک جو ہے غنیمت پائی، اور وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر اسی شہر میں رہیں گے تو بادشاہ سمیت سارے جو رشتہ دار ہیں اور جو ملنے جلنے والے ہیں اور شہر کے دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں سب ان کو بت پرستی کے اوپر چلنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو یہ لوگ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور ان لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ شہر سے باہر نکل کے کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک غار کی تلاش کیا، اور وہ غار جو تھا وہ بہت گہرا تھا، اور اس کے اندر اتنی جگہ تھی کہ وہاں پر یہ چھپ کر قیام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس غار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسا غار تھا کہ وہاں سے یہ لوگ نظر بھی نہیں آتے تھے، اور سورج کی روشنی بھی ان تک پہنچتی تھی، لیکن سورج کی گرمائش ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ وہ ایسے رخ پر غار تھا کہ سورج کی گرمائش ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ وہ وہاں جا کر سو گئے، اور کئی 100 سال تک وہ وہاں سوتے رہے، بہت لمبا عرصہ وہ وہاں سوتے رہے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو ان کی بستی تھی، یا انبات کا جو شہر رقیم تھا، اس کے اندر جو حکمران تھا، اس کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا کہ رومیوں نے اس کے شہر پر قبضہ کر لیا، اور رومی جو ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر چکے تھے۔ تو وہ جو شہر رقیم تھا وہ اب عیسائی شہر بن گیا، اور وہاں سے بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے، کیونکہ وہ قریب زمانہ تھا تو وہ صحیح دین پر چلنے لگے، اور وہ جو شہر تھا اور جو وہاں کا اسٹیٹ تھا وہ اس عیسائی مذہب کے اوپر، جو صحیح عیسائی مذہب تھا اس کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ یہ لوگ جو غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیند ان کے اوپر طاری ہو گئی، اور یہ وہاں پر سو گئے، اور ان کو خواب کی کیفیت میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو وہاں پر کروٹ بھی دی جاتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے سینکڑوں سال یہ وہاں پر رہے، کئی سال یہ وہاں پر رہے، اور ان کو اگر کروٹ نہیں دی جائے تو جسم جو ہے وہ ایک جگہ سے وہ سخت ہو جاتا ہے، تو ان کو وہاں پر کروٹ بھی دی جاتی تھی۔
اور پھر ان کے ساتھ جو ہے ان کا ایک کتا بھی تھا جو وہاں ان کے ساتھ ہو لیا تھا، اور وہ غار کے دہانے پہ بیٹھ کر ان کے پہرے داری کیا کرتا تھا۔ لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے لیکن لوگوں کا دھیان وہاں پر نہیں جاتا کہ ایک تو وہ غار بہت گہرا تھا اور اس کے دہانے پر یہ کتا بیٹھ کے چوکیداری کر رہا ہوتا تھا، تو لوگ اس کو اگنور کر کے نکل جاتے تھے۔ کسی کو کیا پتہ اندر اللہ کے کون سے ولی جو ہیں وہ آرام کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ وقت گزرتا گیا اور شہر رقیم جو تھا، جو پیٹرا کے نام سے مشہور ہو چکا تھا، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین آ چکا تھا اور وہاں پر بت پرستی ختم ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کی اللہ کے حکم سے آنکھ کھلی اور ان لوگوں نے جو ہے ایک دوسرے سے دریافت کیا کہ یار ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید کافی دیر تک سوئے ہیں، لیکن پھر یہ آپس میں اختلاف کرنا شروع ہو گئے کہ نہیں بھائی، ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ چند گھنٹوں کے لیے سوئے ہیں یا چند ساعت کے لیے سوئے ہیں، اور ایک نے تو کہا کہ ہم صبح سوئے تھے اور اب جو وقت ہو رہا ہے وہ شام کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ان کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ یہ کتنے سال وہاں پر سوتے رہ گئے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو جو ہے وہ سکہ دیا اور اس سے کہا کہ جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، لیکن شہر میں خیال سے جانا بھی مجبوری ہے۔ ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا نظام اب بدل چکا ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے کسی نہ کسی کو تو بھیجنا تھا۔ انہوں نے کہا دھیان سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں پکڑ کر اپنے دین کی طرف موڑ لیں اور پھر دوبارہ ہمارے ساتھ وہی سلوک شروع ہو جائے جس سے بچ کر ہم یہاں آ کر چھپے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک شخص ان کے اندر سے شہر گیا اور جب اس نے سکہ پیش کیا اور وہاں کے بدلے ہوئے حالات دیکھے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ اب یہاں پر اللہ واحد کی حکومت ہے اور یہاں پر جو ہے بت پرستی ختم ہو چکی ہے، اور پھر لوگوں نے ان کی طرف بہت دھیان کیا اور وہاں کے بادشاہ نے بھی ان کی طرف بہت دھیان کیا، وہاں کا جو حکمران تھا، اور وہ ان کے ساتھ ان کے غار کی طرف آئے اور وہ سارا معاملہ آپس میں دوسرے جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی بتایا، اور ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شہر چلیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اتنا بچا کر رکھا ہے تو اب ہم یہیں پر رہیں گے، اور اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے وہاں پر ہی جو ایک رہبانیت کی زندگی ہوتی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہوتی تھی، وہ ایک رہبانیت کی زندگی وہیں پر گزاری۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی اور پھر وہ سوتے رہ گئے، اور وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے یادگار کے لیے وہاں پر ایک مسجد بنا دی۔ یاد رکھیے گا کہ ایسے نیک لوگوں کے یادگار جہاں بھی ہوا کرتی ہے، آرام کرنے کی جگہ جہاں بھی ہوا کرتی ہے، وہاں لوگ مسجد ساتھ بنا دیتے ہیں۔ کہ عبادت کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، جو ساتھ میں جگہ ہے وہ عبادت معبود کی نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندوں کی جگہ ہے۔ تو ان کا ایک مقبرہ یوں سمجھیں کہ بن گیا، اور ساتھ میں ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی، اور اس مسجد کے آثار جو ہیں وہ بعد میں جو ہے ہسٹورینز نے جو ہے اور آرکیولوجسٹ جو ہے انہوں نے ڈسکور کیے، اور وہیں سے اندازہ لگایا کہ وہ ایسی سرزمین تھی جہاں پر بہت سارے غار ہوا کرتے تھے، اور ایک غار کے اندر جو ہے وہ ایک غار کے پاس جو ہے وہ ایک تعمیر کے آثار نظر آتے ہیں جسے وہ لوگ ہیکل کہتے ہیں، کہ ایک ہیکل کی تعمیر کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہیکل سے ہماری مراد جو مسجد ہوتی ہے، عیسائی اس کو ہیکل کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انہیں بچا لیا۔ یہ نبتی لوگ تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا نسب ملتا ہے، اور یہ اردن کے قریب ایک علاقہ ہے عمان، جو کہ اردن کے اندر ہے، وہاں پر ایک علاقہ ہے جو رومی سلطنت سے بہت قریب تھا، وہاں پر ان کا مسکن ہے۔ یہ جو روایات ہیں یہ مورخین کی بتائی ہوئی روایات ہیں، اور اس کے اندر مورخین صرف اسلامی نہیں بلکہ مورخین یونانی بھی شامل ہیں، اور جو عیسائی مورخین ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔